بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان سندھی کتاب 9 اینڈ 10 کلاس لائے ٹھیون باب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خلاصو. بورڈ کے پیپر میں اس کا جو خلاصہ آتا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے، بہت ہی آسان ہے. اسکرین شاٹ لے کر اس میں سے خلاصہ لکھا بھی جا سکتا ہے اور ترجمے کے ساتھ بھی ہے، بہت ہی آسان. ہر اس چھوٹا سا پیراگراف کا ترجمہ بھی ساتھ دیا گیا ہے. حضرت امام جعفر صادق سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا تھیا. سندس نسبی سلسلو چوتھیں پیڑھی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملت ہو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابتدائی تعلیم پناہنجی ڈاڑے امام زین العابدین علیہ السلام کا حاصل کیا. بہت ہی آسان ہے. حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ 80 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے. ان کا جو سلسلہ جو ہے سلسلہ نسب وہ چوتھی پیڑھی میں، چوتھی پشت میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ملتا ہے. ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام سے حاصل کی اور اس کے بعد اپنے دادا کی وفات کے بعد آپ نے جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کی درس میں شرکت کی. بہت ہی آسان. امام جعفر صادق علیہ السلام پنہنجی وقت جا وڈا عالم فقی ہے. اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم اور فقی تھے. کتنے عالم فقی فیض حاصل کرنے لائے وین اچھی رہتا تھے اور بہت سے جو علماء کرام ہیں اس زمانے کے اور جو فقہا ہیں وہ ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، ان سے پڑھتے تھے. جن میں فقہ حنفی جو بانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، فقہ حنفی کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، فقہ مالک جو بنیاد رکھن امام مالک رحمہ اللہ، اور فقہ مالکی کی بنیاد رکھنے والے امام مالک رحمہ اللہ. دنیا جو مشہور مفکر کیمیادان ابو موسیٰ جابر بن حیان جا نالا ذکر لائق ہیں، اور بہت ہی مشہور مفکر اور کیمیادان ابو موسیٰ جابر بن حیان، ان کے نام جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. آسان ہیں. اس کے بعد یہ تھوڑا سا جو ہے خلاصہ آپ اس میں سے یاد کر سکتے ہیں، چھوٹا سا خلاصہ ہے. اس کے بعد سوال جواب. اب سوال جواب بھی جو ہے بہت آسان ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حضرت امام جعفر صادق کی استاد ورڈ تعلیم حاصل کی. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کن سے تعلیم حاصل کی؟ تو انہوں نے جو ہے اپنے دادا زین العابدین سے تعلیم حاصل کی. بہت ہی آسان ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ جکیرہ مشہور شاگرد تھے اوزعین. ان کے مشہور شاگرد کون کون سے تھے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ابو موسیٰ جابر بن حیان، یہ نام ہیں. اس کے بعد یہ اس کے جملے ہیں، بہت ہی آسان جملے ہیں. پہلے ہے نسبی. امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو نسبی سلسلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملت ہو. مستحق اردو میں بھی ایسے آتا ہے. زکوٰۃ مستحق مان جو حق آئے. زکوٰۃ جو ہے مستحق لوگوں کا حق ہے. ایسے ہی جیسے 5 جو ہے کام کے بارے میں بتانے ہیں، لکھن، پڑھن، ہلن، کھان، کھیڑن. یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش کی گئی ہے، ایک نوٹس تیار کیے گئے ہیں، اس میں تمام چیزیں موجود ہوں گی. پارٹ 1 ابھی تیار کیا گیا ہے. سندھی کی نوٹس ہیں، اسلامیات کے نوٹس ہیں. سندھی کے نوٹس، اسلامیات، مطالعہ پاکستان سر محمود نے لکھے ہیں بہت اچھے انداز میں.
یہ تمام جو ہے نا نوٹس آپ کو مل جائیں گے اردو اسلامیات PSC کے حوالے سے، سندھی کے حوالے سے۔ کہاں کہاں سے ملیں گے؟ ملیر ہاٹ میں کہاں سے ملیں گے، لوکیشن بھی ہے۔ ماڈل کالونی سے کہاں سے ملیں گے؟ الکرم اسٹیشنری جو ہے یہ شاہ فیصل کالونی میں ہے، ملیر ہاٹ میں، رفیام میں۔ المدنی بک ڈپو جامع ملیہ روڈ پر جو ہے۔ گرین ٹاؤن شاہ فیصل کالونی نمبر 1 2 3 کہاں سے ملیں گے؟ اور ایسے ہی کھوکھرا پارک کی طرف کا جو علاقہ ہے، کوسر ٹاؤن وغیرہ اس طرف، تو وہاں سے کہاں سے ملیں گے؟ دی کالجیٹ کوچنگ سینٹر۔ تو ان تمام کوچنگ سینٹر سے جو ہے اور شاپ سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو سر اس کو دیکھتے ہیں کہ نوٹس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیسا لکھا گیا ہے۔ ایک تو نوٹس میں اپلیکیشن جو پیپر میں لکھنی ہوتی ہے اور اپلیکیشن لکھنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد مضمون، حب الوطنی پر مضمون، وقت جی پابندی، استاد جی عظمت، علم جی اہمیت، بہار جی موسم، کراچی شہر اور حب الوطنی۔ اس کے بعد تعریفیں آتی ہیں، اس میں ذات کیا ہے، اس میں خاص کسے کہتے ہیں، اس میں عام کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، صفت، ضمیر اور اسم کیا ہے۔ یہ چیزیں پیپر میں آتی رہتی ہیں، ان کی تعریفیں۔ پھر اس کے بعد کچھ جملے، محاورات کے جو ہیں جملے، ترجمہ تو نہیں لکھنا ہوتا، صرف جملے تھوڑے بہت یہ آ جاتے کبھی کبھار۔ مذکر مؤنث یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ترجمہ تو خیر نہیں لکھنا ہوتا، لیکن ترجمہ ساتھ دیا گیا تاکہ پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پھر واحد جمع کے ایک تو اصول بیان کیے گئے ہیں، کیسے پتہ چلے گا، اس میں کیسے چینجز کی جاتی ہے کہ مان جو ہے نا چینج ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر پیش آ جائے زبر، شہر ہو شہرہ، گھر گھرا، کتاب ہو کتابہ، لکھنے میں واو اگر آخر میں آ جائے، الف میں چینج کرتے ہیں، چھوکڑو چھوکرا، گھوڑو گھوڑا، کپڑو کپڑا۔ اور کچھ دیے بھی گئے ہیں، اس میں کچھ اصول دیے گئے ہیں اور پھر لکھے گئے کچھ جو اکثر پیپر میں آتے رہتے ہیں۔ ایسے کچھ گرامر وغیرہ دی گئی، اور نظموں کے مرکزی خیال، سبقوں کے خلاصے، ان کے سوال جواب، اس میں اشعار کی تشریح اور اردو ترجمے کے ساتھ تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ تمام جو ہے کوئی بھی جو ہے نا سبق ہے، وہ پورا سبق جو ہے ترجمے کے ساتھ دیا گیا ہے، ہر پیراگراف کو جو ہے بہت اچھے انداز میں۔ سوال جواب بھی اگر ہم دیکھیں، سوال جواب بھی جیسے یہ سوال ہے اس کا ترجمہ، جواب اس کا ترجمہ، پھر سوال اس کا ترجمہ، جواب اس کا ترجمہ، یہ بھی بہت اچھے انداز میں۔ اور جو خلاصے پیپر میں آتے ہیں، ان خلاصے کا جیسے خلاصہ دیا گیا، یہ ابھی ہم نے جو اب خلاصے کا جو ہے ترجمہ بھی آ گیا، ساتھ ترجمہ بھی دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ بس ایک کوشش یہ کیجیے گا کہ کم سے کم زیادہ نہیں 5-6 اسٹوڈنٹس کو لازمی یہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی نوٹس اگر لینا چاہیں نوٹس لے لیں، تاکہ ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور بورڈ میں انہی میں سے آتا ہے اکثر۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ۔